یہ جو مبینہ عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تمام فقہائے اسلام جو شیعہ جو سنی عدت کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کی بات معتبر اور حجت ہے. ایک جو کام ہوا ہے غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے اور گٹیا پست لوگوں کا یہ کام ہے. جو ججز لے کے چل رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں کتنا قرآن پڑھنا آتا ہے، کتنی انہیں سنت کا پتہ ہے. وہ فیصلے ایسے کر رہے ہیں جیسے کسی نے حکم لکھ کے دیا، آرڈر لکھ کے دیا، اپنے اناؤنس کرنا ہے فیصلہ. انہوں نے حلف اٹھائے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں دخل نہیں کریں گے. ساری سیاست یہ کر رہے ہیں، ہر چیز میں دخیل ہیں، لمٹ سے باہر نکل کے آگے ان کو واپس پیچھے دھکیلنا ہوگا. یہ لوگ آئین اور قانون کے دشمن ہیں. تو یہ کیوں دھول دیا جائے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے؟ اس سے ڈرتے ہیں یہ عمران خان. پاکستان کا عالمی اسٹیبلشمنٹ، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی لوکل اسٹیبلشمنٹ، یہ دونوں پولیٹیکل پاپولر لیڈرشپ کو قبول نہیں کرتے، اسے مار دیتے ہیں، نہیں برداشت کرتے. صاحب، بانی پی ٹی آئی سے آپ کی ملاقات کتنی دیر رہی اور کن کن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا؟ کیا کیا باتیں کی گئی؟ ریسنٹ ٹائم میں یہ مبینہ عدت نکاح کیس کا بھی معاملہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری جو عمران خان صاحب سے ملاقات پہلے والی وہ 30 منٹ سے زیادہ تھی. اس میں انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. ان کی زیادہ تر ان کو پریشانی جو فکر ان کو لاحق تھی وہ پاکستان کے حوالے سے تھی کہ پاکستان سیاسی طور پر نیچے گر گیا ہے، معاشی طور پر نیچے گر گیا ہے، سیکورٹی کے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ خطے کے ممالک میں کمزور ترین ملک بنتا چلا جا رہا ہے. جبکہ 25-26 کروڑ کی آبادی ہے، ایٹمی ملک ہے، اسٹریٹجیکلی اہم جگہ پر واقع ہے، لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور سیاسی جو بحران پیدا کیا گیا ہے عوام کے حق پر، عوام کی مرضی کے خلاف جب حکمران آئیں گے اور مسلط کیے جائیں گے تو پھر وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے، وہ غیروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور جس سے ملک نقصان پہنچاتا ہے، ملک کو نقصان پہنچتا ہے. کیسی فزیکل اپیرنس کیسی تھی بانی پی ٹی آئی کی؟ وہ تو فٹ لگ رہے تھے ماشاءاللہ، بڑے بانشاد اور مطمئن. ایسے نا جب پہلے ان سے ہم ملتے تھے تو وہ تھکے تھکے بعض اوقات لگتے تھے، لیکن اس دن میں نے دیکھا، حالانکہ اس دن ان کا پہلے ٹرائل ہوتا رہا ہے، کورٹ تھا جیل کے اندر، ان کی پیشی تھی. اس کے بعد جب ملا تو بہت ہی یعنی بانشاد تھے، پرجوش تھے، پر اعتماد تھے، اللہ پر ایمان بہت قوی، اللہ پر توکل بہت قوی، پر امید جسے کہتے ہیں نا، انتہائی پر امید. اور وہ نا امید نہیں تھے، اپنے راستے سے نا امید نہیں تھے، اپنی منزل سے نا امید نہیں تھے. انہیں یقین تھا کہ یہ راستہ میں نے چنا ہے یہی راستہ کامیابی کا ہے، عزت کا راستہ ہے، پاکستان کی نجات کا راستہ ہے. وہ کہتے تھے کہ اس راستے میں اگر میں شہید ہو جاؤں، مر جاؤں تو مجھے قبول ہے، میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا. علامہ صاحب، یہ جو مبینہ عدت میں نکاح کا کیس ہے، پچھلے دنوں وہ سزا معطلی والا معاملہ ہوا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خاتون کی توقیر کا معاملہ بھی ہے. دیکھیں یہ انتہائی شرمناک ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں قرآن و سنت سپریم ہے، یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے. تمام فقہائے اسلام جو شیعہ جو سنی ہو عدت کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ خاتون کی جو عورت ہے اس کی بات معتبر اور حجت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. یہ کسی کو اگر آپ اس طرح سے چلیں گے تو پھر ہر کوئی کسی کی بیوی کو اٹھائے گا اور کہے گا جناب اس نے عدت پوری نہیں کی ہے، اس نے فلاں نہیں پورا کیا، اس کو جیلوں میں لے جائے گا، تھانوں میں لے جائے گا. مستقبل میں نتائج خطرناک ہیں. یہ اصل آپ فیملی کے جو سسٹم ہے اس کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. لہٰذا یہ جو کام ہوا ہے غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، غیر آئینی ہے، غیر اخلاقی ہے اور گٹیا پست لوگوں کا یہ کام ہے. انہیں شرم آنی چاہیے. یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. لہٰذا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ جو ججز لے کے چل رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں کتنا قرآن پڑھنا آتا ہے، کتنی انہیں سنت کا پتہ ہے، کتنا انہیں اسلامی فقہ کا پتہ ہے. وہ فیصلے ایسے کر رہے ہیں، یعنی ایسے جلدی کرتے ہیں جیسے کسی نے ان کے اوپر حکم لکھ کے دیا، آرڈر لکھ کے دیا، اپنے اناؤنس کرنا ہے فیصلہ. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پاکستان کی عدلیہ کا بھی برا حال کر دیا گیا ہے. ان کے اوپر جو پریشر ڈالا گیا ہے، بعض انسان ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کی کمزوریوں کو ڈھونڈ کر پھر انہیں پریشرائز کر کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے گئے ہیں. ابھی دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا ہے، جو سرگودا کے جج نے کہا ہے، جو اور ججز کہہ رہے ہیں، چیخ اٹھے ہیں، پکار اٹھے ہیں کہ ہمارے پر ایسا پریشر ہے جو غیر اخلاقی پریشر بھی ڈالا جاتا ہے، غیر انسانی بھی ڈالا جاتا ہے اور غیر آئینی تو ہے ہی، غیر قانونی تو ہے ہی. لہٰذا پاکستان کو اس وقت ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو اپنے کیا اسے کہتے ہیں کہ اپنی حدود سے، اپنے لمٹ سے باہر نکل کے آگے ان کو واپس پیچھے دھکیلنا ہوگا. یہ لوگ آئین اور قانون کے دشمن ہیں. دیکھیں کس آئین کے مخالف ہیں، کس آئین کو ہوتے ہیں؟ نہیں کس آئین کے؟ جس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے. یہ توہین کر رہے ہیں کس کی؟ کہ اگر حاکمیت اللہ کی ہے اس آئین کی توہین کر رہے ہیں، اگر قرآن و سنت سپریم ہے اس آئین کی توہین کر رہے ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے حلف اٹھائے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں دخل نہیں کریں گے. ساری سیاست یہ کر رہے ہیں.
ہر چیز میں دخیل ہیں، چاہے وہ اقتصادی مسائل ہو، چاہے وہ سیاسی مسائل ہیں، کوئی بھی مسئلہ اس میں یہ مداخلت کر رہے ہیں جو ان کا حق نہیں ہے. اور سیاست کو بھی طاقتور نہیں ہونے دیتے، سیاستدانوں کو بھی کمزور رکھتے ہیں، سیاسی سسٹم کو کمزور رکھتے ہیں، تاکہ کبھی ہو کر ان کے سامنے جو انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے پاور کے اعتبار سے وہ واپس نہ ہو جائے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے یہ جو سلسلہ اس کیس کو کیسے یہ دیکھا جا رہا ہے؟ یہ فاسد شادی کے زمرے میں لیا گیا، دینی اعتبار سے کیا جو ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ عدت کے مسئلے میں تمام فقہائے اسلام یعنی قرآن و سنت یہ کہتے ہیں کہ عورت کی بات حجت ہے، معتبر ہے عدت کے مسئلے میں. ٹھیک ہے، اب آپ آتے ہیں 5-6 سال بعد وہ اس کا صاحب کا شوہر آتا ہے، پتہ نہیں کیا بات کرتا ہے. پھر اس طرح سے میرے خیال میں یہ سارے کے سارے 22 قسم کے اور خاص افراد کی سوچ ہے. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو لوگوں کو ننگا کرتے ہیں، لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں چادر تقدس پر مال کرتے ہیں، انہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی اور تمہاری بچیوں کو ہم اٹھائیں گے. یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے، ان گھٹیا لوگوں کی کارستانی ہے. یہ پاکستان کا کوئی بھی شریف انسان اس کو قبول نہیں کرتا. ٹوٹلی اسلامک پرنسپلز کے اگینسٹ ہے، ٹوٹلی اسلامی پرنسپل کے اگینسٹ ہے، قرآن کے اگینسٹ ہے، سنت کے. میں نے کہا کہ تمام کے تمام فقہائے اسلام کا فتویٰ ہے کہ خاتون یعنی عورت جو ہوتی ہے اپنی عدت کے مسئلے میں اس کی بات معتبر ہے، حجت ہے، اسے قبول کیا جائے گا. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ سابقہ شوہر کی بالکل حیثیت نہیں ہے. دین یہ حیثیت ہے بھائی، دین یہ کہتا ہے جب طلاق ہوگی ختم. ختم ہو گیا. میری بات سن لیں، طلاق کو ختم. اگر ایسا ہو جائے تو جن لوگوں کی بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا وہ سارے جا کے کہ اس جناب عدت میں شادی کر نیا رواج والا معاملہ ہو جائے گا. نہیں، یہ فیملی کے سسٹم کو اٹھا دے گا. یہ بہت خطرناک قدم ہے. یہ علامہ صاحب کس بیس پہ جو ہے اس کو طول دیا جا رہا ہے؟ 2018 کا میں یہ بتاؤں آپ کو یہ کیوں دھول دیا جائے. عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے ڈرتے ہیں یہ، عمران خان سے، اس کی طاقت سے ڈرتے ہیں، اس کی پاپولیرٹی سے ڈرتے ہیں. حالانکہ ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہونا پاکستان کے لیے، ملکوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. وہ بائنڈنگ فورس بن جاتا ہے، وہ ایک قوم بنا دیتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، وہ بحرانوں سے ملک کو نکال لیتا ہے، مشکلات سے نکال لیتا ہے. لیکن پاکستان کا المیہ ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا المیہ ہے. عالمی اسٹیبلشمنٹ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی لوکل اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں پولیٹیکل پاپولر لیڈرشپ کو قبول نہیں کرتے، اسے مار دیتے ہیں، راستے سے ہٹا دیتے ہیں، نہیں برداشت کرتے. اچھا آخر میں دین اسلام مارا ہے اور لوگوں کو بھی مارا گیا جو پاپولر لیڈر تھے. لہذا ان کی آنکھوں میں عمران خان خار کی طرح کھٹکتا ہے. یہ پاکستان کا بیٹا ہے. عمران خان یعنی پاکستان کی بقا کا نام، پاکستان کے وجود کی بقا کا نام. عمران خان پر ظلم یعنی پاکستان پر ظلم ہے. علامہ صاحب آخر میں اگر اس سزا کو برقرار رکھا جاتا ہے، مستقبل میں یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو دین کیا کہتا ہے عدل و انصاف کو لے کر، غلط فیصلوں کو لے کر، نکاح عدت کیس کو، مبینہ نکاح عدت کیس اس کو؟ وقت جو فیصلہ کریں گے نا ان سب کو سزا ملنی چاہیے، ان سب کو جو کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں لے جانا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں، جب یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تمام فقہائے اسلام کا فتویٰ ہے، تو پھر کس کی جرت ہے اس کو آگے لے کے چلے؟ اس کو خدا سے لڑنا پڑے گا، اس کو رسول اللہ سے لڑنا پڑے گا جو اس طرح کے فیصلوں کو باقی رکھتا ہے اور لے کے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا سے انحراف ہے. بالکل اللہ کے حکم سے انحراف ہے، رسول پاک کے حکم سے انحراف ہے. یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا قاضی ہے جو ایسے فیصلے کرے جو روشن اور واضح اللہ کے جو حکام ہیں ان کے مقابلے میں کرے؟ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ قضاوت کی سیٹ پر بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے.